وہ سوال ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی کیا واقعی خدا موجود ہے؟ ان فلاسفی دس از کالڈ کنٹنجنٹ بینگ، یعنی ایک ایسی چیز جو خود سے وجود میں نہیں آ سکتی بلکہ وجود میں آنے کے لیے دوسرے کی محتاج ہوتی ہے۔ دیر مسٹ بی اے نیسیسری بینگ، یعنی ایک ایسا وجود جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کہتی ہے خدا ہے، فطرت کہتی ہے خدا ہے، یہ کائنات کا نظام کہتا ہے خدا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے خدا ہے۔ اینڈ آور ہارٹس سے لاؤڈلی یس دیر از اے گاڈ اینڈ ہی از اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ اعزام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعمان ہے اور میں مدرسہ اسلامیہ امین العلوم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آج میں ایک بہت اہم سوال پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوال جو ہر عقل مند انسان کے ذہن میں آتا ہے اور جس کا جواب ہر انسان تلاش کرتا ہے۔ وہ سوال ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی کیا واقعی خدا موجود ہے؟ دوستوں، آئیے ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ہم یہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور خود انسانوں کو دیکھتے ہیں، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نتھنگ کمز فرام نتھنگ، یعنی کوئی چیز بغیر سبب کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق اور پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ لوگ خود اپنے خالق ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی ایک ذات موجود ہے اور وہی خدا ہے۔ محترم حضرات، آئیے خدا کے وجود کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ بات یقینی ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ ہم والدین کے محتاج ہیں، وہ اپنے والدین کے محتاج ہیں۔ ان فلاسفی دس از کالڈ کنٹنجنٹ بینگ، یعنی ایک ایسی چیز جو خود سے وجود میں نہیں آ سکتی بلکہ وجود میں آنے کے لیے دوسرے کی محتاج ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اگر ہر چیز اسی طرح کسی اور پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا سہارا کون ہے؟ اور وہ کون ہے جو سب کو سہارا دیتا ہے مگر وہ خود کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے؟ دیر مسٹ بی اے نیسیسری بینگ، یعنی ایک ایسا وجود جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایسے وجود کو تلاش کرنا اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے، ورنہ ڈیپینڈ کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ وجود کون ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ محترم حضرات، یونیورس سسٹم یعنی نظام کائنات پر غور کرنے سے بھی ہم آسانی سے خدا کے وجود کو جان سکتے ہیں۔ غور کیجئے، کائنات کا کتنا مضبوط اور مستحکم نظام اس ذات نے بنا رکھا ہے۔ اگر ہماری زمین سورج سے تھوڑی سی بھی قریب ہو جائے تو سب جل جائے اور تھوڑی سی دور ہو جائے تو سب جم جائے۔ کین دس پرفیکٹ سسٹم بی این ایکسیڈنٹ؟ کیا یہ زبردست نظام محض اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پرفیکٹ اور مضبوط بنایا ہے۔ محترم حاضرین، خدا کے وجود کے اتنے دلائل کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں دکھ اور غم کیوں ہے، ظلم اور زیادتی کیوں ہے؟ بٹ ریممبر ون تھنگ، دس ورلڈ از اے ٹیسٹ،
not heaven. इसका जवाब ये है कि अल्लाह ने दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है, आराम की जगह नहीं बनाया है। और अल्लाह ने इसी तरह इंसान को फ्री विल दी है, अच्छा या बुरा करने की आज़ादी और इख्तियार दिया है, ताकि ये देख सके कि कौन अच्छा अमल करता है। इसी बात को कुरान कुछ यूँ कहता है, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि कौन बेहतर अमल करता है। दोस्तों, खुदा के वजूद पर एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ, वो ये कि हम सब मानते हैं जुल्म और झूठ बुरा है और सच और इंसाफ अच्छा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुल्म और झूठ क्यों बुरा है और सच और इंसाफ क्यों अच्छा है? किसने जुल्म और झूठ को बुरा और सच और इंसाफ को अच्छा करार दिया है? ये खुदा की ज़ात ही हो सकती है जिसने जुल्म और झूठ को बुरा और सच और इंसाफ को अच्छा करार दिया है। वरना अगर इंसान का बस चले तो इसका उल्टा कानून भी बना सकता है, जैसे कि आज इजराइल फ़लस्तीन के मासूमों का खून बहा कर रहा है। विदाउट गॉड मॉरलिटी बिकम सब्जेक्टिव। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, यानी मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। मेरी तकरीर का खुलासा ये है कि अक्ल कहती है खुदा है, फितरत कहती है खुदा है, ये कायनात का निज़ाम कहता है खुदा है, और कुरान भी कहता है खुदा है। एंड आवर हार्ट्स से लाउडली यस देयर इज ए गॉड एंड ही इज अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये तो खुदा के वजूद के चंद दलाइल थे, लेकिन कुर्बान जाइए उस ज़ात पर जो अपने मानने वालों को भी नवाजता है और ना मानने वालों को भी नवाजता है। इसी को उर्दू ज़बान के मशहूर शायर ताहिर फराज साहब ने क्या खूब कहा है, मज़ा तो ये है कि उनको भी नवाजता है रब, मज़ा तो ये है कि उनको भी नवाजता है रब, जो इस जहान को रब के बग़ैर चाहते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा अंदाज में मौजूदा अनवान पर तकरीर पेश कर रहे थे। तालिब इल्म को बहुत से इनामात से नवाजा गया है, वो अपना इनाम अपने नाना जान से हासिल करें। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब रशीद।